هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم اتنا قریب ہے، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں تو آپ کے اس مدرسے کے اجلاس میں آج پہلی دفعہ حاضر ہوا۔ عصر کے بعد عظیم الشان بلڈنگ دیکھی اور اس وقت اتنا پربہار جلسہ اور اجلاس اور اس طرح سے مسلمانوں کا ہجوم اور ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، اس کو دیکھ کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ میرے دوستو، مولانا ابھی تقریر فرما رہے تھے مدارس کے سلسلے میں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مدرسوں کی ضرورت اہمیت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مدارس ہیں تو ہمارا دین اور ہمارا ایمان باقی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا موجود ہے ہر دیہات میں، ہر جنگل میں، ہر گاؤں میں۔ مسجد میں نماز پڑھانے والا ہے، اذان دینے والا ہے۔ اگر ہندوستان سے مدارس ختم ہو جائیں گے تو جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، اذان دینے والا نہیں ملے گا۔ اور اس ملک میں یہ کیفیت تھی کہ لوگ اپنے جنازے کو 40 میل اپنے کندھوں پر لے کر جاتے تھے کہ وہاں ایک جنازے کی نماز پڑھانے والا موجود ہے، وہاں جا کے نماز جنازہ پڑھوا کے اور وہیں دفن کر دیتے تھے۔ میرے دوستو، اصل میں وقت کم ہے، 10 بج چکے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، ہم کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالات تھے ملک میں اور کن حالات میں 2، 3، 4 بزرگوں نے پورے ملک میں ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کی اور کس طرح سے کی۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں انگریز نے جو قبضہ کیا تھا وہ اس ملک پر قبضہ کیا تھا مسلمانوں سے۔ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو مٹا دو، علماء کو ختم کر دو، قرآن کو مسلمانوں کے درمیان سے واپس لے لو۔ میرے بھائی، انہوں نے فیصلہ کیا اور پورے ملک میں بہت مضبوطی کے ساتھ یہ پلان بنایا۔ ایک وقت میں 50 ہزار علماء کو پھانسی دی گئی، ایک وقت میں ختم کر دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، مدرسوں کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو، آج یہ مدرسہ ہے، یہ کس سے ملا ہوا ہے؟ یہاں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ جو ہندوستان میں اسلام کی اور ایمان کی اور مدرسوں کی اور مسجدوں کی اور داڑھیوں کی اور ٹوپیوں کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ کس سے ہو رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ سب سے پہلا مدرسہ ہندوستان میں دیوبند میں بنا۔ وہ کیسے بنا؟ اس کی بنیاد کیا ہوئی؟ میرے دوستو، پورے ملک میں 2 واقعے ہیں۔
اس بات کو یاد رکھیے، پورے ملک میں 2 واقعے ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس کے بعد سے صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے ملک میں کہ آقا کو خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے آنے کے بعد یہ فرمایا ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، اور صبح کو جا کر جب لوگوں نے دیکھا ہے تو وہاں نشان اسی طرح سے پڑا ہوا تھا۔ صرف 2 واقعے ہیں، نہیں جانتے ہم۔ آج سے 800 سال پہلے دلی میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، اور دلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے، خلیفہ تھے اور بادشاہ کے پیر تھے۔ ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں بڑا ڈنڈا ہے اور ایسے نشان لگا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ایسے نالا بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، اور یہاں اس طرح سے تالاب بناؤ۔ سمجھے بات کو؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا رات میں۔ فجر کی نماز کے بعد ارادہ کیا کہ شمس الدین التمش کو اطلاع دیں اور ان کے پاس جائیں کہ اتنے میں دیکھا کہ بادشاہ آ رہے ہیں حضرت کی خدمت میں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، گھوڑے پر ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، نشان لگا رہے ہیں، کیونکہ دلی میں پانی کا انتظام نہیں تھا، دلی کے شہری پینے کے پانی کے لیے بے چین تھے اور کوئی نظام نہیں ہو رہا تھا۔ تو دیکھا کہ فرما رہے ہیں ایسے نالا بناؤ اور نالا بنا کے یہاں تالاب بناؤ اتنا بڑا۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہی میں نے بھی دیکھا ہے آج رات میں جو تم بتلا رہے ہو۔ حضرت خواجہ صاحب اور شمس الدین التمش مرحوم دونوں کے دونوں جو رات میں خواب دیکھا تھا، دونوں کے دونوں گئے تو اسی طرح سے نشان لگا ہوا تھا زمین پر، جیسا دیکھا تھا اسی نشان پر نالا بنایا تقریباً 8 میل لمبا، اسی نشان پر تالاب بنایا۔ آج بھی دلی میں مہرولی میں موجود ہے شمسی تالاب، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ 800 سال ہو گئے ہیں آج تک اس کا پانی سوکھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، دوسرا واقعہ جو تمام مدرسوں کی ماں ہے، دارالعلوم دیوبند مدرسہ جب تک اس سے جڑا ہوا ہے، جب تک مدرسے کا تعلق ان علماء سے ہے، اس وقت تک مدرسہ باقی ہے، اور جن مدرسوں نے اپنا تعلق توڑا، ختم کیا، آج ان مدرسوں میں 60% نان مسلم طلبہ، 30% عورتیں پڑھانے والی موجود ہیں۔ اس ملک میں وہ مدرسے بھی موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسرا واقعہ 1400 سال میں دیوبند میں پیش آیا۔ میں آپ کو تفصیل بتلاتا، موقع نہیں ہے، 10 بج چکے ہیں، 10 بجے تک ٹائم تھا، زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھانا ہے تھوڑا بہت۔ ارے بھائی یہ تو کہہ دیتے ہیں آپ 11:30 تک، 10 بجے کا ٹائم ہے، بری بات ہے، ہم لوگ غیر قانونی کام کریں یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں کار میں بیٹھا رہتا ہوں، مسلمان ٹوپی اوڑھ کر داڑھی لگا کر ٹریفک کے قانون کو توڑتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ کہ مسلمانوں کا یہی کام ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام صرف ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر چیز کے لیے حکم دیا ہے، اس کو کرو، اس کو مت کرو، اس کو کرو، اس کو مت کرو۔ تو میرے دوستو، مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مدرسوں کا تعلق
کس ذات گرامی سے ہے اور کس طرح سے ہے، اور جن مدرسوں نے اس تعلق کو توڑا ہے ملک میں، بنگال میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یو پی میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہار میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، مدھیہ پردیش میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جھارکھنڈ میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی، جہاں مشکات شریف پڑھائی جاتی تھی، جہاں ہفتم کے طلبہ ہوتے تھے، وہاں آج فارسی اول کے طلبہ نہیں ہیں، کتے اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں ان مدرسوں میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بنگال میں چلے جائیے، یہاں تک جسم کھلا ہوا ہے، یہاں تک کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، مدرسے میں ایسی عورتیں پڑھا رہی ہیں جنہوں نے اس تعلق کو توڑا۔ تو میرے دوستو، 1400 سال میں دوسرا واقعہ پیش آیا دیوبند میں۔ حضرت شاہ رفیع الدین دیوبند کے مدرسے کے محتمم ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں۔ دارالعلوم کے منتظمین نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میدان ہے، اس کے اندر بلڈنگ بنائیں گے۔ اس میدان کے بغل میں تالاب ہے، تالاب کو کاٹا گیا ہے، وہاں بلڈنگ بنانے کا ارادہ نہیں ہے، اور اس بلڈنگ کی بنیاد کیسے ہوگی، کس طرح سے کھدے کی، سب پروگرام طے ہے کہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ رات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس میدان میں جس کو کاٹا گیا ہے، پانی میں تالاب تھا، فرما رہے ہیں یہاں عمارت مت بناؤ، بلکہ بلڈنگ مدرسے کی یہاں بناؤ۔ ہاتھ میں چھڑی ہے آپ کے، اور آپ فرماتے ہیں دیکھو بنیاد جو کھودو گے ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، پھر آگے فرماتے ہیں یہاں برآمدہ بنانا، یہاں درسگاہیں بنانا۔ خواب میں حضرت شاہ رفیع الدین، وہ جو دارالعلوم کا ترانہ ہے آپ نے اس میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد، آپ فرما رہے ہیں ایسے ایسے بناؤ۔ حضرت شاہ رفیع الدین بے چین ہو جاتے ہیں، صبح جیسے ہی روشنی ہوتی ہے فوراً اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں۔ یہاں برضیاء الحق میں ان کا گھر کا ایک محلہ ہے، وہاں سے تشریف لائے اور آ کر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے چھڑی کا، جو رات میں دیکھا تھا ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے۔ میرے دوستو، اس نشان کو دیکھنے کے بعد، اکابر کو دکھلانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دارالعلوم اب تک مسجد میں چل رہا ہے، ایک درخت کے نیچے چل رہا ہے انار کے، پہلی اس کی بلڈنگ بننی ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا، آقا نے جو فیصلہ فرما دیا ہے، جو نشان لگا دیا ہے، اسی نشان پر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی اینٹ رکھی وہ مسلک دیوبند کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، دوسری اینٹ رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، تیسری اینٹ رکھی حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی نے۔ میرے دوستو، آج دیکھ لیجئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مفتی صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں مولانا حلیم اللہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں، سب کے سب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہاں کا فیض ہے؟ میرے دوستو، ہندوستان میں جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے،
ہندوستان میں جو ٹوپی کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں جو داڑھی کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہمارے دین اور ایمان کی جو حفاظت ہو رہی ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف دیوبند ہے، دارالعلوم ہے، اور دارالعلوم کی بنیاد کا نشان ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا ہے، جس کو ان حضرات نے صبح کو دیکھا۔ میرے دوستو، ان دو واقعے کے علاوہ 1400 سال میں بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، اس پورے ایریے میں کوئی تیسرا واقعہ نہیں ہے کہ آقا نے کسی کو خواب میں آ کر فرمایا ہو یہ کام ایسے کرو، اور صبح کو جا کر وہ نشانات وہاں نظر آئے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جو مدرسے دارالعلوم دیوبند نے جو نظام بنایا ہے اس نظام پر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، حفاظت ہو رہی ہے، اور جنہوں نے اس سے اپنا ناطہ توڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے مدرسہ بورڈ، یہ جمعیت علماء ہند کی بات کر رہے تھے ابھی، ہندوستان میں حکومت پوری دنیا میں سعودی عرب میں، مصر میں، جو عرب ممالک ہیں ان میں کسی جگہ مدرسے آزاد نہیں ہیں۔ اگر مدرسے آزاد ہیں تو صرف ہندوستان میں، ہندوستان کے علاوہ مدرسے آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان نے سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں بنایا، مدرسہ علوم الشرعیہ، میرے تائے تھے حضرت مولانا سید احمد صاحب، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا۔ آج اس مدرسے میں ایک 2 صفحے کی کتاب اگر ہم چاہیں کہ وہ نصاب میں داخل کر دیں اور گورنمنٹ چاہے نہیں تو ہم نہیں داخل کر سکتے۔ اگر ہم چاہیں مولانا حلیم اللہ کو شیخ الحدیث اس مدرسے کا بنا دیں اور گورنمنٹ چاہے نہیں تو ہم نہیں بنا سکتے۔ ہندوستان میں آج الحمدللہ مدرسے ہمارے آزاد ہیں، مسجدیں ہماری آزاد ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو خطیب بناتے ہیں۔ اگر خطیب داڑھی منڈائے گا تو بھیونڈی کے لوگ اس کو امام بنائیں گے؟ خطبہ جمعہ دے سکے گا؟ اس ملک میں مصر موجود ہے، داڑھی کٹا لو، مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں۔ مفتی اعظم جو ہیں ان کے داڑھی نہیں ہے، پہلے جو تھے ان کے تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی تھی، اب بالکل صاف ہیں۔ تو میرے دوستو، حکومتیں سازشیں کرتی رہتی ہیں ان مدرسوں میں داخل ہونے کی، ان مدرسوں کو برباد کرنے کی۔ ابھی 8 سال پہلے حکومت نے سازش کی مدرسوں پر قبضہ کرنے کی، اور اس کا جو پلان بنایا وہ بنایا مرکزی مدرسہ بورڈ۔ ابھی بورڈ ہیں، مدھیہ پردیش میں بورڈ ہے، بہار میں بورڈ ہے، جھارکھنڈ میں بورڈ ہے، بنگال میں بورڈ ہے، آسام میں بورڈ ہے۔ جن مدرسوں نے اپنا الحاق ان بورڈوں سے کیا ہے ان مدرسوں سے سب کچھ ختم ہو گیا، اور جس مدرسے نے اپنا تعلق دیوبند سے رکھا ہے، دارالعلوم سے رکھا ہے، وہ مدرسہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، مولانا ابھی بتلا رہے تھے، کروڑوں روپیہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے، 80 اساتذہ کام کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ میں۔ سارے ہندوستان میں 50,000 اساتذہ مدرسوں کے واسطے تھے، ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو مرکزی مدرسہ بورڈ، لمبی بات ہو جائے گی، وقت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت حضرت مولانا ارشد مدنی اور ان کے ساتھ پوری جماعت، آپ بھی جماعت کے فرد ہیں، میں بھی جماعت کا فرد ہوں، ہر آدمی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے میدان میں آتے ہیں، پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے علماء کھڑے ہو گئے مولانا کے ساتھ۔ مولانا نے للکارا حکومت ہند کو، لمبی بات ہے، بہت تفصیل ہے، آخری پروگرام کیا حکومت کے خلاف،
مرکزی مدرسہ بورڈ کے خلاف جمعیت علماء ہند نے دلی میں پارلیمنٹ سے 1 فرلانگ دور کانسٹیٹیوشن کلب کے میدان میں پورے ملک سے 3400 بڑے بڑے مدرسوں کے نمائندوں کو بلایا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم اپنی گردن کٹا دیں گے لیکن مدرسوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پروگرام صبح کو 9 بجے سے تھا، پورے ملک کی قیادت دلی میں موجود تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ بھی آئے تھے۔ ان کی عادت ہے آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے ہیں، دیکھیے بھائی وہ کیا حل رہے ہیں، کیا ہے کس کے لیے؟ پھر جب میرے سامنے آیا ہے وہ دعا کے لیے صاحب بیمار ہے، یہ سب پرچیاں بھائی بعد میں دیجیے گا، ضروری تھا، وہ کمال کر دیا آپ نے، یہ سب پرچیاں مت دیں، ڈسٹرب ہوتا ہے مقرر کو۔ آپ اس سے زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے۔ تو میرے دوستو، مولانا حبیب الرحمان کا معمول ہے 3 بجے اٹھ جانے کا، اس دن بھی 3 بجے اٹھے، نماز پڑھی، مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے اللہ کی مہربانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدرسہ جو بن رہا ہے اس کی بنیاد کے لیے اپنے دست مبارک سے تشریف لا کر نشان لگاتے ہیں، اور صبح کو یہ اکابر جب اس میدان میں جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے اس نشان کو دیکھتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اب مدرسوں پر سب سے بڑی مصیبت آ رہی ہے، مرکزی مدرسہ بورڈ۔ مولانا حلیم اللہ یہاں کے خازن ہیں، گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے گی 1,80,000۔ یہاں کا محتمم ہے، اس کی تنخواہ ہوگی 2,30,000۔ مدرسے کا جو چپراسی ہے اس کی تنخواہ ہوگی 65,000۔ مدرسے میں جو جھاڑو دینے والا ہے اس کی تنخواہ ہوگی 30,000 سے 35,000۔ یہ گورنمنٹ لے کر آئی ہے مدرسوں کو برباد کرنے کے لیے، اور جمعیت علماء ہند اس کے مقابلے پر کھڑی ہے۔ آخری اجلاس بلایا ہے دلی میں، مولانا حبیب الرحمان رات میں اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، ان کو اونگ آ جاتی ہے۔ اونگ کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اونگ کہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ آئی تو دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک بڑا میدان ہے، چٹیل میدان، اس کے کنارے پر مولانا حبیب الرحمان کھڑے ہوئے ہیں، اور درمیان میدان میں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ دونوں حضرات کھڑے ہوئے ہیں، میں آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ تھوڑی دیر میں اپنے اندر ہمت کی کہ جا کے آقا کے ہاتھ چوم لوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنی جگہ سے چلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، وہ میدان کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آقا میدان کے ادھر جا رہے ہیں۔ اب یہ جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک تو وہ تنہا وہاں کھڑے تھے، اور آقا میدان کے آخر تک پہنچ چکے تھے۔ تو مولانا حبیب الرحمان نے سلام کیا، اور سلام کر کے پوچھا کہ آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے، غور سے سنیے گا، جمعیت علماء ہند نے دلی میں حکومت کے خلاف، مرکزی مدرسہ بورڈ کے خلاف جو اجلاس بلایا ہے مدرسوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔
میرے دوستو، مولانا حبیب الرحمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک دم آنکھ کھل گئی، اور اسی وقت آ کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو مبارکباد دی۔ اسی وقت آ کے وہ بھی مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی یہ اجلاس اور آپ کی یہ تگ و دو کامیاب ہو گئی، میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ حکومت اپنے مقصد میں ناکام ہوئی۔ مرکزی مدرسہ بورڈ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں وزیر تعلیم کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ جب تک دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، مظاہر العلوم اور ندوہ ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم مرکزی مدرسہ بورڈ کو نہیں لاگو کریں گے۔ تو میرے دوستو، سچی بات یہ ہے کہ یہ مدرسے ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری مسجدیں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو کچھ نہیں رہے گا۔ اور میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے، اسپین موجود ہے دنیا میں، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ الجامع لأحکام القرآن اتنی بڑی تفسیر کی کتاب ہے، اور محدثین ہیں۔ 800 سال مسلمانوں نے ایسی حکومت کی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے برج، پختہ برج مسلمانوں نے اسپین میں 99 ہجری میں بنایا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں برج نہیں تھا۔ پہلا برج، میں اسپین گیا تھا، دیکھ کر آیا ہوں اس برج کو، لیکن مدرسوں کو ختم کیا، مکاتب کو ختم کیا، مدرسوں کو ختم کیا۔ آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے مضبوط حکومت تھی، آج بھی وہاں کے محلات بنے ہوئے مسلمانوں کے، ان کا نام ہے جنت العریش۔ 800 سال پہلے ایسے محل بنائے ہیں کہ اس کے لائن جو لگتی ہے بینک سے، بینک میں آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگا، 3 میل لمبی لائن ہوتی ہے، اور 5 دن 6 دن کے بعد نمبر آئے گا آپ کا۔ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جنت العریش کو دیکھنے کے لیے، ان محلات کو دیکھنے کے لیے جو مسلمانوں نے، بادشاہوں نے اپنے رہنے کے لیے اسپین میں بنائے تھے۔ ایسی ترقی کی تھی، یہ شاہ فہد تھے، سعودی عرب کے بادشاہ۔ 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور ہم اسپین گئے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا۔ سڑک کے کنارے ہم 3 آدمی تھے، کار میں چل رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اتر گئے، ایک امام بن گیا، 2 پیچھے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو کم سے کم 50 آدمی چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، عورت اور مرد۔ نماز پڑھتے ہی ہمیں پکڑ لیا کہ یہ بتاؤ تم کر کیا رہے تھے؟ کبھی تم سر کو زمین پہ رکھتے تھے، کبھی جھکاتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کر کیا رہے تھے؟ جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہو۔ ہم ہوٹل میں تھے، نیا آدمی آیا ملنے کے لیے، دوسرا آدمی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آ کر سب سے پہلے اس نے کہا اولا اولا اولا۔ ارے بھائی اولا کیا؟ معلوم یہ ہوا اہلن و سہلن مرحبا، بگڑا ہوا ہے اولا سے۔ آج بھی ان کے خون میں اس طرح سے رچا بسا ہے، لیکن اسلام کا نام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، سب کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے کیا ختم کیا؟ مکتب۔ اس کے بعد کیا ختم ہوئے؟ مدرسے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام مٹ گیا، مسلمان مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو میرے دوستو، جب تک یہ مدرسے ہیں، جب تک یہ مکاتب ہیں، اس وقت تک اس ملک میں ایمان ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ان مدرسوں کو ترقی دے، اور جو لوگ ان مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما لے، اور ہمارے اور آپ کے دل میں ان مدرسوں کی محبت کو پیوست فرما دے۔ میرے دوستو، کتنے بڑے بچے ہیں، دیکھیے 64 بچے، 59 بچے اس کام کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کی حفاظت، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس کی میرا دل چاہتا ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر ٹائم ہو اور آپ حضرات بھی سننا چاہیں اور مولانا حلیم اللہ اجازت دیں تو میں سناؤں قرآن کریم کی حفاظت کا واقعہ، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ابھی میں نے امام قرطبی کا ذکر کیا، الجامع لاحکام القرآن، ایسی تفسیر کی کتاب ہے، ہر عالم، ہر مولوی، ہر مدرسے کے کتب خانے میں وہ موجود ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب واقعہ۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، 10:30 ہو گئے، مسلمانوں کا آج اگر چین اور امریکہ ان دونوں کو ملا دیا جائے تو جتنی طاقت ان کے پاس ہے اتنی طاقت بغداد کے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی۔ ایک طرف اس کی حکومت اسپین تک تھی، دوسری طرف اس کی حکومت چین تک تھی، یعنی فرانس سے ملا ہوا ہے اسپین اور یہ چین ہے، ایک حکومت تھی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے مامون رشید، بہت بڑا عالم تھا، زبردست قسم کا، محدث تھا، مفسر تھا، عالم تھا، علم سے اس کو بڑی دلچسپی تھی، تو وہ سال میں ایک پروگرام کرتا تھا، بڑے بڑے علماء کو ساری دنیا سے جمع کرتا تھا، 4 اسٹیج لگاتا تھا، ایک اسٹیج عیسائیوں کا، ایک اسٹیج یہودیوں کا، ایک اسٹیج مسلمانوں کا، اور ایک اسٹیج حکومت کا، بادشاہ کا اور اس کے وزراء کا۔ سمجھے بات؟ عیسائی ایک طرف ہیں بڑے بڑے علماء، یہودی ایک طرف ہیں بڑے بڑے عالم، مسلمان ایک طرف ہیں بڑے بڑے محدثین مفسرین۔ اب بادشاہ کی طرف سے اجازت تھی کہ ہر عالم اپنے مذہب کو صحیح اور سچا ثابت کرے۔ یہودی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں، ثابت کیجئے کہ آپ ہی ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ 3 دن کا پروگرام ہوتا تھا، یہودی اپنے دلائل دیتے تھے، عیسائی اپنے دلائل دیتے تھے، مسلمان ان دلائل کو توڑ کر اپنی دلیل پیش کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا عالم پادری عیسائیوں کی طرف سے آیا، نوجوان، اور وہ ایسی دلیلیں دیتا تھا اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے حق ہونے کی، کہ اسلام کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو پسینہ آنے لگتا تھا، پورا مجمع اس کے دلیلوں سے متاثر ہوتا تھا، پھر کاٹتے تھے سب کے سب مل کر، لیکن ایک مرتبہ کو پورے مجمع پر وہ عیسائی چھا جاتا۔ 3 دن تک معاملہ چلتا رہا، آخر میں عیسائی ناکام ہوا، لیکن تنہائی میں بادشاہ نے اس عیسائی عالم کو بلایا۔ کون سا بادشاہ؟ جس کی حکومت فرانس سے لے کر چین تک ہے، وہ بلا کر تنہائی میں اس کو پیش کرتا ہے اسلام، اور یہ کہتا ہے اگر تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، تو تم جتنا کہو گے، جو چاہو گے، وہ سب کچھ میں تمہیں دے دوں گا۔ تم میری ایک بات مان لو کہ اسلام قبول کر لو،
جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو جائے. سمجھے بات کو؟ اس نے کہا نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں. وہ کہا کر لو. کہا کہ نہیں. کہا مرضی تمہاری. چلا گیا. 1 سال کے بعد پھر وہ پروگرام ہوا، عظیم الشان پروگرام ہوا. پھر علماء آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اسلامی آئے، سب کے سب. اب بادشاہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، ایک عالم صاحب ہیں، ایک محدث صاحب ہیں، ایک فقیہ صاحب ہیں. وہ جب کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے تو ان کے سامنے نہ یہودی ٹک پاتے ہیں نہ عیسائی ٹک پاتے ہیں، اور ان کے مقابلے پر دوسرے جو پرانے علماء ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں. وہ اکیلا آدمی دندنا رہا ہے اسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے سے. صاحب 3 دن کا پروگرام ہوا. 3 دن کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے اس عالم کو بلایا جو مسلمانوں کی طرف سے کھڑا ہوتا تھا، بولتا تھا. اور بادشاہ نے اکیلے میں بلا کر یہ کہا اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں تو آپ وہی عالم ہیں جن کو میں نے پچھلے سال اسلام پیش کیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ پوری دنیا تمہارے پاؤں میں رکھ دوں گا، تم مسلمان ہو جاؤ، اور تم نے مجھے انکار کر دیا تھا. آج تم وہی ہو جو مسلمان ہو گئے ہو اور اسلام کی طرف سے اتنی مضبوطی سے میدان میں آئے ہو. تو اس نے کہا کہ جی میں وہی ہوں. کہا کہ ساری دنیا کو تم نے لات مار دی اور آج تم اسلام کے سب سے بڑے علم بردار ہو. کیوں؟ کیسے؟ یہ تمہارے اندر تبدیلی آئی کیسے؟ دنیا کی ساری طاقت میں تمہیں دینا چاہتا تو تم نے انکار کر دیا، آج تم اسلام کے داعی بنے ہوئے ہو. تو اس نے کہا جب آپ نے اسلام پیش کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کنگھالوں مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ سے حضرت جبریل اور حضرت جبریل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے صحابہ اور صحابہ کے واسطے سے آج مسلمانوں کے پاس پہنچی ہے. اگر مسلمان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پڑھا، پھر اس کے بڑے نے پڑھا، پھر اس کے بڑے نے پڑھا، پھر اس کے استاد نے پڑھا، پھر صحابہ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور صحابہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور انہوں نے حضرت جبریل امین سے پڑھا اور حضرت جبریل امین نے اللہ سے پڑھا. بتاؤ ہے یہ بات کہ نہیں؟ قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے جا کے ملتا ہے، باقی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. تو اس کو میں دیکھوں، بہت بڑا عالم تھا، بہت بہترین کتابت کرتا تھا، اس نے سونے کے پانی سے انجیل کو لکھا. اس نے سونے کے پانی سے، خود کہتا ہے سونے کے پانی سے توریت کو لکھا. انجیل لکھنے کے بعد عیسائیوں کے پاس گیا، توریت لکھنے کے بعد یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے 3 صفحے 4 صفحے 10 صفحے 20 صفحے 2 پارے 3 پارے یہ دیکھو انجیل کے لکھے ہیں. اور کہتا ہے کہ میں نے اس میں خوب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے خوب اس میں اوپر نیچے کیا، اور لکھنے کے بعد انجیل کو پادریوں کے پاس گیا. جو سب سے بڑا پادری تھا اس کو میں نے دیا کہ دیکھو کتنا خوبصورت لکھ کے لایا ہوں. اس پادری نے اسے لیا، چوما، اپنے سر پہ رکھا، پڑھا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھ کو خوب انعام دیا. کہتا ہے اس کے بعد میں نے توریت لکھی، یہودیوں کے پاس گیا،
خوب اس میں آگے پیچھے کیا۔ اچھا، قرآن نے دعویٰ کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، قرآن دعویٰ کرتا ہے، اللہ دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ پھر آگے دعویٰ کرتا ہے لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کیوں؟ آگے کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا، قرآن کا 1400 سال پہلے۔ قرآن نہ اس میں زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ کوئی جملہ آگے جائے گا، نہ کوئی جملہ پیچھے آئے گا، نہ زبر بدلے گا، نہ زیر بدلے گا، کچھ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، جس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ ہر قسم کی دنیا کی ذلت ہمیں برداشت کرنی ہے، لیکن قرآن پر نہیں چلنا ہے بات کہ نہیں میرے دوستو؟ تو اس نے توریت لکھی، خوب گڑبڑ کیا، ان لوگوں نے لے جاتے ہی اسے سر پر رکھ لیا، بارش آنے لگی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے 3 پارے قرآن کے لکھے اور قرآن میں خوب اوپر نیچے کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، اس سورت کو اس کے ساتھ، اس سورت کو اس کے ساتھ، اس آیت کو اس کے ساتھ، اس آیت کو اس کے ساتھ۔ اور جب میں گیا ہوں امام صاحب کے پاس جامع مسجد کے کہ دیکھو کتنا عمدہ قرآن لکھ کر لایا ہوں، انہوں نے کھولا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے منہ پر مار دیا۔ باہر نکلا، کچھ علماء کھڑے ہوئے تھے، ان کو دیا، انہوں نے کھولا، پڑھا، میرے منہ پر مار دیا۔ مسلمانوں کو دیا، انہوں نے کھولا، پڑھا اور میرے منہ پر مار دیا کہ تم اس میں غلط لکھ کر لایا ہو، تم بے ایمان ہو، تم جھوٹے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا انجیل کا، توریت کا اور قرآن کا، تو میرے دل نے یہ گواہی دی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی اتاری ہوئی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور اسلام اگر ہے تو وہی سچا مذہب ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اسلام لے آیا۔ اب اس واقعے کا پوری دنیا میں بہت ہنگامہ ہوا۔ تھوڑی سی بات ہے، چیف جسٹس ہیں یحییٰ ابن اقسم، اسلام کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ۔ امام المحدثین ہیں سفیان ابن عوینہ۔ سفیان ابن عوینہ سے جب ملاقات ہوئی چیف جسٹس کی تو انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے اسلام کے معاملات؟ تو انہوں نے کہا ایک عجیب قصہ پیش آیا ہے حضرت بغداد میں۔ کیا قصہ پیش آیا؟ تو انہوں نے پوری تفصیل سنائی سفیان ابن عوینہ کو۔ تو سفیان ابن عوینہ سن کر مسکرائے اور فرمایا تم کون سی نئی بات کہہ رہے ہو؟ یہ تو قرآن میں جہاں توریت اور انجیل کا ذکر ہے وہاں اللہ نے کہہ دیا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ہم نے کتاب اتار دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ اور جہاں قرآن کا ذکر ہے وہاں اللہ کہتا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کے حفاظت کے ذمہ دار۔ تو میرے دوستو یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو بچے ہیں یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ کے سپاہی ہیں۔ ان مدرسوں میں جو یہ علماء اور یہ قاری صاحب اور حافظ صاحب جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے مرتب کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے دل میں اگر یہ دل میں پیدا ہو گیا ہے داعیہ کہ ہم اپنی دولت کمائی ہوئی اس مدرسے میں لگائیں، یہ بھی اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ اگر اللہ چاہے تو درخت پیدا کر دے اور اس میں سے سونا اور چاندی ٹپکنے لگے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کے لیے متعین کر دیا ہے
اور ہم مدرسے کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کو قبول فرما لے اور مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ